عبدالسبحان بن عبدالغنی کنڈگی ثانویہ دوم کے طالب علم ہے، جن کا عنوان کیا یہ دنیا ابدی و دائمی ہے یا فانی۔ میں اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں: ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، بس فاصلہ ایک سانس کا۔ ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، بس فاصلہ ایک سانس کا۔ یہ چل رہی تو یہ جہاں، یہ رک گئی تو وہ جہاں۔ اس شعر کے ساتھ میں دعوت دیتا ہوں وہ آئے اپنے موضوع کی وضاحت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ صدر اجلاس، ذمہ داران مدرسہ، حکم صاحبان و اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، اس اجلاس میں میری تقریر کا عنوان ہے: کیا یہ دنیا ابدی و دائمی ہے یا فانی؟ میرے بھائیوں، ہم کو یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کہ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، جس دنیا میں ہم زندگی گزر و بسر کرتے ہیں، جس دنیا کی رنگینیوں میں ڈوبتے چلے جا رہے ہیں، کیا یہ دنیا ابدی و دائمی ہے یا ایک نہ ایک دن ختم و فنا ہونے والی ہے؟ آئیے اس کا جواب ہم قرآن و حدیث میں تلاش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے: وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور جو لوگ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں وہ تو صرف ایک دھوکے کا سامان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور تم لوگ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، آخرت کی زندگی بہت بہترین اور باقی رہنے والی زندگی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر اس دنیا کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے قریب ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافروں کو ایک گھٹ پانی تک نصیب نہیں ہوتا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے کو پکڑ کر تعلیم دی کہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، تم دنیا میں ایک اجنبی یا مسافر کی طرح رہو۔ پھر ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسیت فلا تنتظر الصباح، خذ من صحتک لمرضک ومن حیاتک لموتک، جب تم صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو، اور جب تم شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو۔ زندگی کو موت سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں گفتگو کر رہے تھے، اتنے میں آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہوتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ فرشتہ ہے جس کی تخلیق ہونے سے لے کر آج تک اس روز زمین پر نہیں آیا تھا، لیکن آج آپ کے لیے کچھ خبر لایا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب وہ فرشتہ آ کر کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو دو اختیارات دیے ہیں، کیا آپ اس دنیا میں ایک عام بندہ نبی بن کر زندگی گزر و بسر کرنا چاہتے ہیں یا ایک بادشاہ نبی بن کر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھتے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ عاجزی اختیار کیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس فرشتے کو جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں اس دنیا میں ایک عام بندہ نبی بن کر زندگی گزر و بسر کرنا چاہتا ہوں، نہ کہ ایک بادشاہ نبی بن کر۔ محترم سامعین اکرام، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم صحابہ اکرام ایک سفر میں تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مری ہوئی کان کٹی بکری کا بچہ نظر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مری ہوئی کان کٹی بکری کے بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس مری ہوئی کان کٹی بکری کو کون ایک درہم میں خریدنا چاہتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ ہم صحابہ اکرام نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسے تو ہم بلا قیمت بھی نہیں لیں گے، اگر آپ اسے مفت میں دینا چاہتے ہیں تو بھی ہم لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ یہ تو ایک بے وقات اور بیکار چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کی قسم، یہ مری ہوئی بکری کا بچہ جو تمہارے سامنے اتنا بے وقات اور بیکار چیز ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب یہ دنیا اس سے بھی زیادہ بے وقات اور بیکار چیز ہے۔ محترم سامعین اکرام، اس دنیا کی حقیقت بتاتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ارتحلت الدنیا مدبرہ وارتحلت الآخرہ مقبلہ ولکل واحدۃ منہما بنون
تعملون فكونوا من ابناء الاخره ولا تكونوا من ابناء الدنيا فان اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. یہ دنیا جانے والی ہے، آخرت آنے والی ہے، دونوں کے بھی طلبگار ہوں گے، دنیا کے بھی طلبگار ہوں گے، آخرت کے بھی طلبگار ہوں گے. تم دنیا کے طلبگار نہ بنو، تم آخرت کے طلبگار بنو، کیونکہ آج عمل کا دن ہے، یہاں کوئی حساب نہ ہوگا، اور کل حساب کا دن ہے، وہاں کوئی عمل نہ ہوگا. محترم سامعین کرام، اگر یہ دنیا ابدی و دائمی ہوتی اور تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اذا زلزلت الارض زلزالہ کا تذکرہ نہیں کرتا. اگر یہ دنیا ابدی و دائمی ہوتی تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کل من علیہا فان کا تذکرہ نہیں کرتا. اگر یہ دنیا ابدی و دائمی ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں ایک عام بندہ نبی بن کر زندگی گزر بسر کرنے کو پسند نہیں کرتے. اگر یہ دنیا ابدی و دائمی ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کن فی الدنیا کأنک غریب کی تعلیم نہیں دیتے. اگر یہ دنیا ابدی و دائمی ہوتی تو فرعون جیسے جلاد بادشاہ کو اپنے مال و متاع کو چھوڑ کر جانا نہیں پڑتا. محترم سامعین، اس دنیا کی حقیقت بتاتے ہوئے کسی شاعر نے کیا ہی سچ فرمایا، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں بس فاصلہ ایک سانس کا، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں بس فاصلہ ایک سانس کا، یہ چل رہی تو یہ جہاں، یہ رک گئی تو وہ جہاں. محترم سامعین اکرام، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو کس لیے دنیا میں بھیجا ہے؟ آئیے اس کا بھی جواب ہم قرآن حدیث میں تلاش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہیں آزمایا جائے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کرے. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.